بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ عراق کے شہر بصرہ میں بہت سخت دھوپ پڑ رہی تھی، یہاں تک کہ لوگوں کو ان کے گھروں تک محدود رہنے کا کہا گیا تھا۔ سورج کی کرنوں میں انتہائی تپش محسوس ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے ماحول میں گرمائش کافی حد تک بڑھ گئی تھی۔ لوگ اپنے گھروں تک محدود ہو گئے تھے اور سلطان کے سپاہی سلطان کے حکم پر مٹر گشت کر رہے تھے تاکہ جو لوگ اس وقت کام کے سلسلے میں گھر سے باہر آئیں اور اگر انہیں سخت گرمی میں لو لگ جاتی ہے تو اس کا کوئی توڑ کر سکیں اور انہیں طبی امداد فراہم کر سکیں۔ اس مقصد کے لیے مختلف جگہ پر سپاہی تعینات کیے گئے تھے اور وہ وقتاً فوقتاً پورے شہر میں گھوم کر اس بات کو یقینی بنا رہے تھے کہ کسی قسم کی کوئی بھی پریشانی رعایا کو محسوس نہ ہو۔ بہت سے لوگ گرمی سے بے حال ہو کر ان کے پاس آئے تھے اور انہوں نے انہیں مشکیزے میں پانی فراہم کیا تھا تاکہ وہ ان سے ہاتھ منہ دھو کر لو لگنے کے اثر کو ختم کر سکیں۔ سلطان معظم کے اقدامات نے ان کی رعایا کا دل جیت لیا تھا اور انہیں سکون محسوس ہوا تھا۔ دوسری طرف سلطان معظم نے سپاہیوں کے ذریعے اعلان بھی کروا دیا تھا کہ بغیر کسی ضرورت کے یعنی بلا ضرورت کوئی گھر سے باہر نہیں نکلے گا اور اگر کسی نے ایسا کیا تو اس پر جرمانہ عائد ہوگا۔ ابھی یہ سپاہی یہی اعلان کر رہے تھے کہ انہیں ایک جگہ بہت سا ہجوم نظر آیا۔ وہ لوگ فوراً اس ہجوم کی طرف بڑھے اور انہوں نے اس ہجوم کو منتشر ہونے کا حکم دیا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہجوم منتشر ہوتا، سپاہیوں کی نظر ایک کنویں کے پاس پڑی۔ یہ ہجوم جمع ہونے کی وجہ بھی یہی تھی کہ کنویں کے پاس ایک بوڑھا فقیر زنجیر سے لٹکا ہوا تھا۔ سپاہی فوراً اس کی طرف بڑھے تھے کہ اسے بچا سکیں، شاید وہ زنجیر میں پھنس گیا تھا اور اب کنویں میں گرنے والا تھا۔ لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں کو بے تحاشا غصہ آیا۔ انہوں نے ہجوم کو ڈانٹا کہ بجائے اس بوڑھے فقیر کو بچانے کے تم لوگ کھڑے ہو کر تماشا دیکھ رہے ہو۔ ہمت نہیں کہ کوئی آگے بڑھ کر اس کی زنجیر کھولے اور دوسرا اسے سہارا دے کر اس گہرے کنویں میں گرنے سے بچا لے۔ اس سے پہلے کہ سپاہی مزید کوئی بات کہتے، ہجوم میں سے ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے سپاہیوں کو کچھ ایسا کہا تھا کہ وہ لوگ دنگ رہ گئے تھے۔ انہوں نے ایک نظر بوڑھے فقیر پر ڈالی تھی اور ایک نظر ہجوم پر ڈالی تھی اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہجوم سے کہا تھا کہ وہ فقیر جو کچھ بھی کرے وہ اپنے اعمال کا ذمہ دار خود ہے، لیکن آپ سب کو اپنے اعمال کی جواب دہی سلطان معظم کو کرنی ہے۔ کہ انہوں نے سخت دھوپ کی وجہ سے بصرہ کی گلیوں میں سختی سے اس بات کا اعلان کیا ہے کہ سخت دھوپ میں کوئی بھی شہری نظر نہ آئے اور سب اپنے اپنے گھروں میں موجود رہیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ وہ گھروں کو بھی ٹھنڈا کر سکیں، یہاں تک کہ اپنی کھڑکی اور دروازوں کو بھی بند رکھیں تاکہ سخت دھوپ ان کے گھروں میں بھی نہ آ سکے۔ لیکن آپ سب تو یہاں فقیر کا تماشا دیکھنے کھڑے ہو گئے ہیں، یہاں تک کہ اپنی جان کی پرواہ بھی آپ لوگوں کو نہیں ہے۔ کم از کم سلطان کے حکم کی یہ پاسداری کی جائے۔ لوگوں کو ان کی بات سمجھ آ گئی تھی، چنانچہ آہستہ آہستہ تمام لوگ منتشر ہونے لگے تھے اور پھر وہاں کوئی ایک شخص بھی نہیں بچا تھا کیونکہ سپاہیوں نے ان پر سختی کی تھی۔ چنانچہ وہ سب لوگ اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ اب سپاہیوں کا رخ بوڑھے فقیر کی طرف تھا۔ انہوں نے ان سے کہا کہ وہ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ اس نے کچھ ایسا کہا تھا کہ سپاہی حیران رہ گئے تھے اور پھر فقیر کی انوکھی منطق پر حیران ہو کر واپس اپنے کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ انہوں نے اس سے کہا تھا کہ وہ بھی سلطان کے حکم کی پاسداری کرے اور اپنے آپ کو اپنے اس گیان سے نکالنے کی تدبیر کرے۔ فقیر نے کہا تھا کہ میں آپ کے سلطان سے بات کر لوں گا اور مجھے ویسے بھی سخت دھوپ اور گرمی کی کوئی فکر نہیں ہے، میرا وقت اچھا ہی گزرتا ہے، چنانچہ آپ لوگوں کو میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپاہی مایوس ہو گئے تھے اور واپس لوٹنے لگے تھے۔ انہوں نے تو اپنا فرض اچھی طرح نبھا لیا تھا اور لوگوں کو خبردار کر کے کہ انہیں ان کے گھروں کی طرف روانہ کر رہے تھے۔ باقی جو لوگ گھر سے کام کی غرض سے باہر نکلے ہوئے تھے ان کی حفاظت یقینی بنانے کے لیے انہوں نے سلطان معظم کے اقدامات کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سلسلے میں انہیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، لیکن وہ لوگ پھر بھی ڈٹے ہوئے تھے۔ اب بوڑھے فقیر کے اس رویے کی وجہ سے انہیں افسوس ہوا تھا، لیکن انہوں نے ان سے کچھ بھی نہیں کہا تھا کیونکہ فقیر نے اسے کہا تھا کہ وہ اپنی زندگی اور موت کا خود ذمہ دار ہے۔ اگر اس سخت دھوپ میں بھی ایک گیان کرتے ہوئے اسے موت آ گئی تو بھی وہ سلطان معظم کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے گا، اور اگر اس کی زندگی بچ بھی گئی تو وہ اس کا ذمہ دار بھی سلطان کو نہیں ٹھہرائے گا۔ چنانچہ سپاہیوں نے اس فقیر کو اس کے حال پر چھوڑ دیا
اور واپس لوٹ گئے تھے۔ سپاہیوں کے لیے یہ بہت ہی عجیب منطق تھی جو فقیر نے پیش کی تھی۔ چنانچہ سپاہیوں نے آپس میں مشورے کے بعد ایک سپاہی کو محل میں روانہ کر دیا تاکہ وہ ملکہ عالیہ کو اس صورتحال سے آگاہ کر سکے۔ سپاہی جس وقت محل میں داخل ہوا اس وقت ملکہ عالیہ سلطان معظم کی جگہ پر ان کی ذمہ داریاں سنبھالے ہوئے تھی اور دربار لگایا ہوا تھا۔ بہت سی عورتیں آ کر اپنے مسائل پیش کر رہی تھیں اور ان کا حل ملکہ عالیہ اپنی فہم و فراست کے مطابق فراہم کر رہی تھی۔ سپاہی نے دربار کے دوران ملکہ عالیہ سے اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ ملکہ عالیہ نے اجازت دے دی تھی، لیکن اس کے چہرے سے سپاہی کو پتہ چل گیا تھا کہ انہیں اس طرح سپاہی کا آنا اچھا نہیں لگا۔ سپاہی نے ان سے معذرت کی تھی اور پھر آداب کے بعد انہیں بتانا شروع کیا کہ سلطان معظم کے نافذ کردہ اقدامات پر اچھی طرح عمل درآمد ہو رہا تھا اور سب لوگ اپنے اپنے گھروں تک ہی محدود تھے، لیکن بصرہ سے چند 100 کلومیٹر کے فاصلے پر درمیان کے ایک علاقے میں ایک گہرا کنواں بنا ہوا تھا۔ وہاں بہت زیادہ رش تھا۔ پوچھنے پر معلوم ہوا کہ ایک فقیر یہاں زنجیر اپنے پیر پر باندھ کر الٹا لٹکا ہوا ہے۔ ہم فوراً سے اس کی طرف بڑھے تاکہ ہم اسے بچا سکیں، لیکن وہ ہنستا ہوا سیدھا ہو گیا تھا اور کنویں کے باہر آ گیا تھا، اور اس نے ہم سے ایک ایسی بات کہی تھی جسے سن کر ہم حیران ہو گئے تھے۔ ہمیں محسوس ہوا تھا کہ ہمیں یہ انوکھی منطق آپ کو ضرور بتانی چاہیے تاکہ بصرہ کے سلطان معظم کو بھی معلوم ہو سکے کہ بصرہ کے اندر کیا چل رہا ہے۔ ملکہ عالیہ نے سپاہی کی تمہید سن لی تھی اور اب سر ہلاتے ہوئے اشارہ کیا تھا کہ اصل بات بتائی جائے۔ چنانچہ سپاہی نے بتایا تھا کہ اس فقیر کا اپنے پیروں میں زنجیر باندھنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ یہ زنجیر باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا رہے گا، اور جیسے یہ زنجیر ٹوٹے گی تو اس کی ملاقات اللہ تعالیٰ سے ہو جائے گی۔ ملکہ عالیہ بھی اس عجیب منطق پر بے حد حیران ہوئی۔ انہوں نے سپاہی کی جانب دیکھ کر کہا تھا کہ اس فقیر کو ہمارے محل میں پیش کیا جائے۔ تب سپاہی نے ملکہ عالیہ سے کہا تھا کہ ہم نے ایسا ہی چاہا تھا اور ہم اس فقیر کو آپ کے پاس لے کر آنے والے ہی تھے، لیکن اس فقیر نے کہا کہ میں اپنی زندگی اور موت کی ذمہ داری خود لیتا ہوں اور کسی پر الزام تراشی نہیں کروں گا، چنانچہ مجھے بھی تنگ نہیں کیا جائے اور مجھے اپنا کام کرنے دیا جائے۔ چنانچہ ہم نے اس فقیر کو مزید کچھ نہیں کہا اور ہم آپ کے پاس یہ خبر لے کر آئے ہیں۔ سپاہی تمام باتیں کہہ کر خاموش ہو گیا تھا اور ملکہ عالیہ کے حکم کا انتظار کر رہا تھا۔ ملکہ عالیہ نے اسے جانے کا حکم دیا اور پھر انہوں نے سلطان معظم کی عدالت میں یہ انوکھی منطق والے فقیر کی باتیں پیش کرنے کے متعلق سوچا تھا۔ محل میں موجود تمام لوگ ہوشیار ہو چکے تھے۔ پورا دربار اپنے کام میں جٹ گیا تھا۔ ہر کوئی تیاریوں میں لگا ہوا تھا کیونکہ سلطان معظم واپس لوٹنے والے تھے۔ وہ 4 روزہ دورے پر دوسرے ملک گئے ہوئے تھے تاکہ 2 ملکوں کے درمیان باہمی روابط کو بنا سکیں اور تجارت کو فروغ دیا جا سکے، اور چونکہ یہ دورہ 5 دنوں پر مشتمل تھا چنانچہ محل کی ساری ذمہ داری ملکہ عالیہ نے اٹھا رکھی تھی۔ اب چونکہ سلطان معظم اپنے سفر سے تشریف لا چکے تھے تو محل کو از سر نو سجایا گیا تھا۔ یہ سلطان کے لیے ملکہ کی طرف سے خاص خوش آمدید کا پیغام تھا۔ سلطان معظم محل میں تشریف لے آئے تھے اور دربار میں بیٹھنے کی بجائے خوابگاہ میں آرام کرنے کو ترجیح دی تھی۔ انہوں نے حکم دیا تھا کہ دربار کل لگایا جائے گا کیونکہ وہ 5 روزہ سفر کے بعد لوٹے تھے اور بے حد تھکے ہوئے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس وقت محل کے معاملات سے خود کو تھوڑی دیر کے لیے دور رکھیں تاکہ ان کے ذہن کو دوبارہ سے تقویت ملے اور پھر وہ دوبارہ جت کر اپنی عوام کی خدمت کر سکیں۔ ویسے بھی انہوں نے 5 روزہ دورہ کیا تھا اور اس دورے کے لیے انہوں نے بہت زیادہ محنت کی تھی اور اس دورے کے لیے بہت سے اہم نکات کاغذ پر اتارے تھے تاکہ اپنی عوام کی فلاح و بہبود اور خدمت کے لیے وہ دوسرے ممالک کے ساتھ روابط بنائیں اور تجارت بڑھائیں اور روزگار کے مواقع فراہم کریں تاکہ ان کا خطہ خوب ترقی کر سکے۔ اس لیے انہوں نے اب اپنے آرام کو ترجیح دی تھی، اور یہ آرام بھی عوام کی خوشحالی کے لیے تھا تاکہ وہ مزید پرجوش ہو کر عوام کی خدمت کے لیے اقدامات کر سکیں۔ ملکہ عالیہ نے ابھی بات کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، چنانچہ انہوں نے کل دربار کے وقت سلطان معظم کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ بصرہ کے وسطی علاقے میں کنواں موجود ہے۔ وہاں ایک فقیر اپنے آپ کو زنجیروں سے باندھ کر الٹا لٹکا کر کہتا ہے کہ جیسی یہ زنجیر ٹوٹے گی تو میری اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ سلطان بھی اس انوکھی منطق پر بے حد حیران ہوئے، پھر مسکرائے۔ انہیں ایسا لگا تھا کہ جیسے اللہ سے ملاقات موت سے تشبیہ ہے، یعنی وہ جیسی زنجیر ٹوٹے گی تو وہ کنویں میں جا گریں گے اور اس طرح اس کی موت واقع ہو جائے گی، اور موت کے بعد ان کی اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ سلطان اس بات کا یہ مطلب سمجھے تھے، لیکن ملکہ عالیہ نے مزید وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ فقیر کی انوکھی منطق کا یہ مطلب نہیں ہے
جو سلطان معظم نے عرض کیا ہے، بلکہ ان کی منطق کا یہ مطلب ہے جیسی زنجیر ٹوٹے گی تو وہ بچ جائیں گے اور اللہ سے ان کی ملاقات ہو جائے گی، جس کی وجہ سے انہیں دوبارہ زندگی مل جائے گی اور وہ اللہ سے روبرو ملاقات کریں گے۔ سلطان معظم کے ابرو تن گئے تھے اور انہیں نہ جانے کیوں اپنے اندر ایک غصہ سا محسوس ہوا تھا۔ یہ فقیر کی کیسی منطق تھی اور کیا ہی عجیب منطق تھی اور کیا ہی ملاقات کرنے کا انداز تھا۔ سلطان معظم نے اس سے ملنے کا منصوبہ بنایا تھا کیونکہ وہ اس کے پیچھے اس کی صحیح وجہ جاننا چاہتے تھے کہ وہ ایسا کیوں کرنا چاہتا ہے، اور یہ سلطان معظم کے لیے انتہائی ضروری تھا کہ اگر وہ کچھ غلط سوچ رکھتا ہے دین کے حوالے سے تو اسے درست کیا جائے، ورنہ سب اس فقیر کے نقش قدم پر نہ چل پڑے۔ اس لیے سلطان معظم نے اگلے دن اس فقیر سے ملاقات کرنے کا سوچا تھا۔ اگلے دن سلطان معظم نے حسب معمول اپنے محل کی چند کاروائیاں نمٹائی تھیں اور دربار بھی جلدی ختم کر دیا تھا۔ کچھ فریادیوں کی فریاد سن کر وہ اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی ٹھان کر بصرہ کے اس وسطی علاقے میں پہنچ گئے تھے جہاں وہ فقیر آج بھی زنجیر اپنے پیروں میں باندھ کر کنویں کے اوپر لٹکا ہوا تھا۔ سلطان معظم آگے بڑھے تھے اور اس فقیر سے ملے تھے۔ وہ فقیر سمجھ گیا تھا کہ یہ تو عراق کے سلطان ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ کنویں سے باہر نہیں آیا تھا بلکہ وہیں الٹا لٹکا رہا تھا۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ سلطان کو اس سے ضروری بات کرنی ہے، چنانچہ وہ باہر آ جائے، لیکن وہ بضد تھا کہ وہ باہر نہیں آئے گا۔ اس طرح اس کا گیان ٹوٹ جائے گا اور اسے اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کرنے میں دشواری پیش آئے گی۔ سلطان معظم نے اس کی اس بات کا برا نہیں منایا تھا، بلکہ تھوڑا اور آگے آئے تھے اور اس سے پوچھا تھا کہ وہ اس طرح کنویں کے اندر کیوں لٹکا ہوا ہے اور اس کی کیا وجہ ہے۔ اس فقیر نے کہا تھا کہ میرا یہ ماننا ہے کہ میرے پاؤں میں لپٹی یہ لوہے کی زنجیر میری اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنے گی، اس لیے میں نے اس لوہے کی زنجیر سے اپنے پاؤں کو باندھا ہوا ہے اور میں الٹا لٹک کر یہ گیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس لوہے کی زنجیر کے ٹوٹنے کے ذریعے مجھے خود سے ملوائے گا۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ کیا اسے یقین ہے کہ یہ زنجیر ٹوٹنے کے بعد وہ بچ پائے گا اور اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ تو فقیر ہنسا تھا اور اس نے سلطان سے کہا تھا کہ آزمائش شرط ہے، اگر تمہیں بھی یہ چیز آزمانی ہے تو تم بھی آزما سکتے ہو، لیکن میرے نتیجے کے مطابق تمہارا نتیجہ نہیں ہو سکتا۔ تمہارا نتیجہ الگ ہو سکتا ہے، میرا نتیجہ الگ ہو سکتا ہے، کیونکہ دونوں کی نیتوں اور عقائد کا بھی بڑا عمل دخل ہوگا۔ سلطان معظم اس فقیر کی باتوں پر مسکرا دیے تھے۔ وہ اپنی بات میں اتنا پکا تھا کہ اسے پکا یقین تھا کہ جیسے ہی یہ زنجیر اس کے پاؤں سے آزاد ہوگی، نہ صرف وہ بچ جائے گا بلکہ کائنات کے مالک اللہ تعالیٰ سے ملاقات بھی کر لے گا۔ سلطان معظم واپس تشریف لے آئے تھے، اس فقیر کو قائل نہیں کر سکے تھے اور اسے اس کے حال پر چھوڑ کر واپس محل میں تشریف لے آئے تھے۔ سلطان نے اس بات کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا تھا کہ وہ اس فقیر سے ملاقات کر کے آئے ہیں، چنانچہ انہوں نے اس ملاقات کو راز ہی رکھا تھا، کیونکہ ان کی بات میں ایک اور منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ وہ اس پر عمل کرنے کے متعلق سوچ رہے تھے۔ جب سے سلطان نے فقیر کی منطق کو سنا تھا کہ بادشاہ کہہ رہا تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، تو سلطان کے دل میں بھی بے حد شوق پیدا ہو گیا۔ سلطان شروع سے ہی دینی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے اور ان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کوٹ کوٹ کر بڑھی ہوئی تھی۔ ان کے اندر خوف خدا موجود تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے رعایا کی بے پناہ خدمت کی تھی اور مسلسل کر رہے تھے۔ یہی خوف خدا تھا جس کی بدولت نہ صرف عوام انہیں پسند کرتی تھی، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ عراق پر انہی کی حکومت ہو، کیونکہ ان کی حکومت بہت سی نمایاں تبدیلیاں نظر آئی تھیں۔ سلطان معظم نے جو منصوبہ بنایا تھا انہوں نے اس پر رات کے وقت عمل کرنے کی ٹھانی تھی، اور اسی مقصد کے لیے انہوں نے اپنے 2 سپاہی بھی اپنے ساتھ لے لیے تھے، اور اس کا مقصد سوائے احتیاط کے اور کچھ نہیں تھا۔ جب تمام رعایا سو چکی تھی اور ایسا محسوس ہوتا کہ اب کوئی بھی سلطان کو نہیں پہچان سکے گا، تو سلطان اپنے سپاہیوں کو لے کر اس کنویں کے پاس پہنچ گئے تھے۔ وہ فقیر ابھی تک الٹا لٹکا ہوا تھا اور اپنے گرنے کا انتظار کر رہا تھا۔ فقیر کی مستقل مزاجی پر سلطان معظم کو بے حد رشک آیا تھا۔ انہوں نے زندگی میں پہلا ایسا فقیر دیکھا تھا جو اس قدر جافشانی سے اپنے گیان کو پورا کر رہا تھا۔ سلطان معظم کے دل میں جو خواہش ابھری تھی، اس فقیر کو دیکھ کر انہوں نے اس پر عمل کرنے کا سوچا تھا۔ انہوں نے رات کے وقت کا انتخاب اس لیے کیا تھا تاکہ کوئی بھی سلطان کی اس خواہش کو لازم و ملزوم نہ سمجھ لے، اور لازم و ملزوم سمجھ کر اس طرح اللہ سے ملاقات کرنے نہ بیٹھ جائے، اور نہ ہی اس طرح الٹا لٹک کر اللہ سے ملاقات کو عام چیز سمجھ لے اور پھر اسے پھیلا دے۔ سلطان معظم نے اپنے پاؤں کو لوہے کی زنجیر سے باندھنے کی بجائے رسی سے باندھ لیا، اور وہ بھی
فقیر کے ساتھ الٹا لٹک کر اس بات کا انتظار کر رہے تھے کہ کب ان کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ فقیر نے چونکہ لوہے کی زنجیر سے خود کو الٹا لٹکایا تھا، اس لیے سلطان معظم نے رسی کا انتخاب کیا تھا۔ سپاہیوں نے انہیں سمجھایا تھا کہ سلطان معظم کو اس طرح نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ کنویں میں گر گئے، انہیں کچھ ہو گیا تو رعایا کو کون سنبھالے گا، کون سلطنت کے امور دیکھے گا، کون ان معاہدوں کی پاسداری کرے گا جو عوام کے لیے انہوں نے دوسرے ممالک سے کیے ہیں۔ لیکن سلطان معظم کے دل میں خواہش پیدا ہو گئی تھی، چنانچہ انہوں نے اپنے سپاہی کی بات کو خاطر میں نہیں لایا تھا، اور ابھی اپنی رسی پاؤں سے باندھ کر کنویں میں الٹے لٹکے ہی تھے کہ فقیر بھی انہیں دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ وہ یہی چاہتا تھا کہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کریں، کیونکہ کسی نے عمل نہیں کیا تھا، کیونکہ کسی کا بھی ایمان مضبوط نہیں تھا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی، سپاہی وہاں پہرا دے رہا تھا اور اس بات کو یقینی بنا رہا تھا کہ کسی بھی غیر یقینی صورتحال میں وہ چوکنا رہے۔ فقیر تو اپنی جگہ الٹا لٹکا ہوا تھا اور لوہے کی زنجیر سے بندھا ہوا تھا، لیکن سلطان نے اپنے پیر کو ایک معمولی رسی سے باندھا تھا۔ سپاہیوں کے دل میں بار بار یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ رسی انتہائی پتلی اور چھوٹی ہے اور کسی بھی وقت ٹوٹ سکتی ہے، اور چونکہ سلطان نے پاؤں میں لٹکا کر باندھی تھی تو انہیں یہ ڈر تھا کہ وہ وزن نہیں برداشت کر سکے گی اور ٹوٹ جائے گی۔ وہ لوگ اسی بات کی فکر مندی میں بار بار ادھر سے ادھر ٹہل رہے تھے۔ سلطان ان کی فکر مندی دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے سر کے اشارے سے انہیں ٹہلنے سے منع کر دیا اور آرام کرنے کا حکم دیا۔ ابھی تھوڑی دیر گزری تھی کہ سلطان معظم کی رسی ٹوٹ گئی اور وہ کنویں کی تہہ میں گرنے لگے تھے۔ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ میں جا کر ٹکراتے، انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی نے انہیں پکڑ لیا تھا اور ہوا کے دوش پر واپس اپنی اصل جگہ پہنچا دیا۔ سلطان معظم نے آنکھیں کھول دی تھیں اور سامنے دیکھا تھا تو انہیں ایک سفید کپڑے والے بزرگ دکھائی دیے تھے، جنہوں نے انہیں اپنے ہاتھوں میں اٹھا رکھا تھا۔ انہوں نے سلطان معظم کو دیکھا تھا تو مسکرائے تھے اور پھر ان سے کہا تھا کہ ایک فقیر کی انوکھی منطق کے پیچھے آپ نے یہ عمل کرنا کب سے شروع کر دیا۔ سلطان معظم شرمندہ ہو گئے اور ان سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے کہ جب انسان ہر طرف سے پریشان ہو جاتا ہے تو وہ کسی کی بھی باتوں میں عمل کرنا شروع کر دیتا ہے تاکہ کسی نہ کسی طرح اس کی پریشانی دور ہو جائے، لیکن چونکہ آپ تو سلطان ہیں اور آپ پر ایک بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے، چنانچہ آپ کو اسی وقت اس فقیر کو سزا دینی چاہیے تھی تاکہ یہ دوبارہ ایسی حرکت نہ کر سکے اور لوگوں میں غلط بات نہ پھیلا سکے۔ جہاں تک آپ کی رسی ٹوٹنے کی بات ہے تو آپ کی رسی اس لیے ٹوٹی تھی کیونکہ آپ کا یقین اللہ سے ملاقات پر زیادہ تھا اور رسی کے ٹوٹنے پر کم تھا۔ اسی وجہ سے آپ کی ملاقات مجھ سے ہوئی اور میں نے آپ تک اللہ کا پیغام پہنچا دیا۔ فقیر کی بے سر و پیر منطق کی مذمت کرنی چاہیے، کیونکہ اس کی دیکھا دیکھی دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کرنا نہ شروع کر دیں اور اپنی اصل کو نہ بھول جائیں۔ چنانچہ آپ پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ اس کنویں سے باہر نکل کر انہیں یہ واقعہ سنائیں اور پھر انہیں تجویز کی گئی تمام باتیں آپ انہیں بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ امانت میں خیانت نہیں کریں گے اور فقیر کی اس منطق کی بھرپور مذمت کر کے بڑے مجمع میں سب کے سامنے اصل حقیقت بیان کریں گے کہ اللہ سے ملاقات تو اللہ کے بتائے ہوئے راستے پر چل کر ہی ہو سکتی ہے، اور اسے ہٹ کر ملاقات کرنے کا خیال بھی ذہن میں نہیں لانا چاہیے، کیونکہ اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ وہ مومنوں سے جنت میں ملاقات کرے گا، چنانچہ اس سے پہلے وہ اپنا دیدار کسی کو بھی نہیں کروائے گا۔ فقیر کو بھی یہ بات سمجھنی چاہیے، اور اب یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ یہ پیغام کس حد تک دیانتداری سے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ سلطان معظم کو اس نورانی مخلوق نے کنویں کی دیواروں کے پاس چھوڑ دیا تھا اور وہ آہستہ آہستہ خود بھی اوپر چڑھ کر باہر نکل آئے تھے۔ سلطان معظم کو دیکھ کر سپاہیوں کی جان میں جان آئی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اپنے حضور کی حالت دریافت کی تھی۔ سلطان معظم نے انہیں جو حکم دے دیا تھا اسے سن کر وہ لوگ ششدر رہ گئے تھے۔ سپاہیوں نے راستے میں ہی سلطان سے دریافت کر لیا تھا۔ یہ فقیر 2-3 دن کی ریاضت کے بعد بھی ابھی تک زنجیر کو پاؤں سے باندھ کر الٹا لٹکا ہوا تھا، جبکہ آپ نے ابھی رسی باندھی تھی کہ تھوڑی دیر میں ہی وہ رسی ٹوٹ گئی اور آپ کی ملاقات اللہ سے ہوگی۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ فقیر کو آج پورے 3 دن ہو چکے ہیں اور اس کی ملاقات نہیں ہوئی، اور آپ کو محض آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ آپ کی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ سلطان معظم نے بغور سپاہیوں کو دیکھا تھا اور انہیں کہا تھا کہ اس بات کا جواب کل وہ بڑے مجمع کے سامنے سب کو دیں گے، چنانچہ اب دوبارہ ان سے یہ سوال نہیں کیا جائے اور نہ ہی آپس میں اس موضوع پر مزید کوئی گفتگو کی جائے۔ سلطان ہر درجہ سنجیدہ نظر آ رہے تھے اور انہوں نے سپاہیوں کو حکم دیا تھا
کہ کل پورے بصرہ میں اعلان کیا جائے کہ وہ محل کے پچھلے میدان میں جمع ہو جائیں۔ سلطان ان سب سے ایک اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ سپاہیوں کو یہ حکم دے کر وہ خوابگاہ میں تشریف لے آئے تھے۔ ملکہ عالیہ انہیں اتنی صبح باہر سے تشریف لاتا دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ انہوں نے وجہ پوچھی تھی۔ سلطان نے انہیں سارا واقعہ کہہ سنایا تھا اور کہا تھا کہ مجھے اس قصے کا سدباب کرنا ہے، مجھے اس فقیر کو کڑی سزا دینی ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ یہ فقیر لوگوں کے عقائد کو گمراہ کرنے کے لیے موجود ہے۔ مزید کہا کہ اگر اس فقیر کی زنجیر ٹوٹ بھی جاتی ہے اور وہ صحیح سلامت واپس لوٹ آتا ہے تو کئی لوگ اسے دیکھ کر یہی حرکت دوبارہ کریں گے۔ جس طرح میں نے اللہ سے ملاقات کا شوق دل میں پیدا ہوا تھا تو یہ حرکت کی تھی۔ سلطان معظم شاید خود سے بھی ناراض تھے، کیونکہ انہوں نے فقیر کی دیکھا دیکھی یہ عمل کر لیا تھا اور اب وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان سے مزید غلطیاں ہوں۔ چنانچہ وہ اس فقیر کی انوکھی منطق کا خاتمہ کرنا چاہتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے منادی کروا دی تھی۔ سلطان اپنی رعایا سے اہم خطاب کرنا چاہتے ہیں، چنانچہ انہیں چاہیے کہ وہ محل کے پچھلے والے حصے میں جمع ہو جائیں۔ سلطان کل صبح تشریف لے آئیں گے۔ چنانچہ سپاہی نے سلطان معظم کے حکم پر عمل کیا تھا اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے سلطان کے حکم پر فقیر کو بھی گرفتار کر لیا تھا، کیونکہ فقیر کو دیکھنے کے لیے لوگ دور دور سے اب آنے لگے تھے اور یہ مانو ایک تماشا بن گیا تھا کہ آیا فقیر کی اللہ سے ملاقات ہوئی یا نہیں۔ سلطان معظم کو اسی وجہ سے اس فقیر پر اب غصہ آ رہا تھا اور انہوں نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا تھا، اور اگلی صبح وہ چاہتے تھے کہ وہ سب کے سامنے اسے دربار میں پیش کر سکیں۔ اگلی صبح سلطان کے حکم پر عمل کیا گیا تھا اور محل کا پچھلا میدان تمام رعایا کے لیے کھول دیا گیا تھا۔ پورے بصرہ سے دور دور سے لوگ اس خطاب کو سننے کے لیے آئے تھے، چونکہ اس فقیر کی انوکھی منطق کی دور دور تک دھوم مچ گئی تھی، یہاں تک کہ لوگ اپنے گھروں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دور دور سے اس فقیر کو دیکھنے آیا کرتے تھے کہ آیا فقیر کی بات سچ ثابت ہوتی ہے یا نہیں، فقیر کی زنجیر ٹوٹی یا نہیں، فقیر کی ملاقات اللہ سے ہوئی یا نہیں۔ گویا فقیر ایک تماشا بن گیا تھا اور اسے اپنا تماشا بناتے ہوئے بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان معظم نے بھی اس کی دیکھا دیکھی عمل تو کر لیا تھا، لیکن پھر انہیں اس سے جو سبق ملا تھا اس سبق کو سب کے سامنے لانے کی ایک بہت بڑی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ان پر عائد کی گئی تھی۔ اسی ذمہ داری کو نبھانے کے لیے انہوں نے آج محل کا پچھلا میدان عام رعایا کے لیے کھول دیا تھا۔ لوگ دور دور سے تشریف لے آئے تھے، جس میں عورتیں، بچے، بوڑھے، جوان سب کے سب شامل تھے۔ جب سپاہیوں نے سلطان معظم کو حکم دیا کہ تمام لوگ جمع ہو چکے ہیں اور بس آپ ہی کا انتظار کیا جا رہا ہے، تو سلطان معظم تشریف لے آئے۔ بصرہ کی عوام کو ان سے بہت محبت اور عقیدت تھی، اور اسی عقیدت کے تحت وہ سب کے سب سلطان کے آمد کے ساتھ کھڑے ہو گئے تھے اور سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کر رہے تھے۔ سلطان نے ان نعروں کا جواب ہاتھ سے دیتے ہوئے ان سب کو بیٹھنے کا حکم دیا تھا، اور وہ لوگ دوبارہ زمین پر بیٹھ گئے تھے، کیونکہ ان کے سلطان کا ایک اشارہ ان کے لیے ایک حکم کی حیثیت رکھتا تھا، اور سلطان چاہتے تھے کہ ان کی رعایا ان پر اسی طرح بھروسہ کرتی رہے۔ اسی وجہ سے انہیں یہ اجلاس بلانا پڑا۔ سلطان معظم نے سب سے پہلے فقیر کو پیش کرنے کا حکم دیا۔ وہ بھی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا، لیکن فرق صرف اتنا تھا کہ وہ پہلے کنویں میں الٹا لٹکا ہوا تھا اور اب تمام رعایا کے سامنے زنجیروں میں جکڑا ہوا بیٹھا ہوا تھا۔ سلطان معظم نے فقیر کو کھڑا کیا تھا، ان سے پوچھا تھا کہ اس زنجیر کے پیچھے اس کی کیا حکمت تھی، تو فقیر نے کہنا شروع کیا تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اللہ سے ملاقات کرے۔ چنانچہ اس نے ایک زنجیر لی لوہے کی اور پھر اسے اپنے پاؤں سے باندھ کر کنویں میں الٹا لٹکا دیا۔ اس کا مقصد صرف اتنا تھا کہ اگر یہ زنجیر ٹوٹ جاتی ہے تو میری اللہ سے ملاقات ہو جاتی ہے، اور میں نے اس کے متعلق ایک خواب دیکھا تھا اور اسی خواب کے مطابق میں نے عمل کیا تھا۔ سلطان کو اس فقیر پر بے حد غصہ آیا تھا، کیونکہ سلطان نے جب اس سے یہ سوال کیا تھا تو اس نے دوسرا جواب عرض کیا تھا۔ سلطان کو اس کی منافقت ذرا بھی پسند نہیں آ رہی تھی، کیونکہ وہ لوگوں میں غلط باتیں پھیلا رہا تھا اور اپنی مشہوری کروا کر لوگوں کو بہکا رہا تھا۔ سلطان معظم کو اس کا سارا کھیل سمجھ میں آ گیا تھا۔ انہوں نے رعایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ جس طرح آپ سب لوگ اس فقیر کی انوکھی منطق سے متاثر ہوئے، میں بھی بالکل اسی طرح متاثر ہو گیا تھا، کیونکہ میں بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک عام انسان ہوں، اور ایک عام انسان کی طرح میرے دل میں بھی ایک خواہش ابھری کہ جس طرح یہ فقیر جب ایک اللہ سے ملاقات کر سکتا ہے تو پھر میں سلطان ہو کر اللہ سے ملاقات کیوں نہیں کر سکتا، جبکہ میرے دل میں تو اللہ اور اس کے رسول کی محبت بھی بے پناہ موجود ہے۔ اسی مقصد کے لیے میں رات کے وقت اس کنویں کے پاس گیا تھا اور میں نے اپنے پاؤں سے رسی باندھ لی تھی اور کنویں سے الٹا لٹک گیا تھا۔ میری رسی ٹوٹ گئی تھی اور اس کے بعد جو کچھ ہوا تھا وہ آپ کے سامنے تھا، یعنی میں بچ گیا تھا
اور میری اللہ سے ملاقات تو نہیں ہوئی تھی، لیکن اللہ کی مخلوق سے ضرور ملاقات ہوئی۔ سب لوگوں کے منہ حیرت سے کھلے کے کھلے رہ گئے کہ سلطان کیا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ انہیں اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ لوگوں کے سامنے حقیقت کو پیش کرے اور اس فقیر کی حقیقت کو بیان کر سکیں۔ میری اس مخلوق سے ملاقات اسی وقت ممکن ہو سکی کہ میرا توکل اللہ سے ملاقات پر زیادہ تھا اور رسی کے ٹوٹنے پر کم تھا۔ اسی وجہ سے میں محض چند گھنٹوں کے اندر یہ ملاقات کر کے واپس آ گیا۔ لیکن چونکہ اس فقیر کا توکل اس زنجیر پر زیادہ تھا کہ اگر یہ زنجیر ٹوٹے گی تو ہی اس کی اللہ سے ملاقات ہوگی، اور اگر یہ زنجیر نہیں ٹوٹے گی تو اس کی اللہ سے ملاقات نہیں ہوگی، جبکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کا توکل بھی اللہ کی ملاقات پر زیادہ ہوتا، تو اس کی زنجیر ٹوٹ جاتی، لیکن اس نے زنجیر پر توکل کیا تھا، اور یہی وجہ تھی کہ اس کی زنجیر ابھی تک نہیں ٹوٹی۔ اس نے اللہ پر توکل کرنے کی بجائے ایک عام سی چیز پر توکل کیا، جبکہ اللہ سے ملاقات کا یہ ذریعہ ہرگز بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی بھی خود سے ملاقات کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈالنے کا حکم نہیں دیا۔ اللہ سے ملاقات تو اس وقت ہوتی ہے جب اس کا بتایا ہوا راستے پر چلتے ہیں تو وہ خود بخود ہمیں ہر چیز میں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اس کا جلوہ ہمیں ہر طرف روشن ہوتا ہوا محسوس ہوتا ہے، چاہے وہ کوئی دعا کی قبولیت ہو یا کوئی معجزہ رونما ہونا ہو، ہر چیز میں وہ ہمیں محسوس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم پریشان ہوتے ہیں تو اس کی طرف جاتے ہیں، ہم تکلیف میں ہوتے ہیں تو ہم اس کی طرف جاتے ہیں، ہم خوشی میں ہوتے ہیں تو ہم اس سے رابطہ کرتے ہیں۔ چنانچہ اللہ سے ملاقات کے ذریعے کی جو فقیر نے بنیاد ڈالی ہے بہت غلط ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے تو صاف صاف کہہ دیا ہے کہ میری محبت تو میری مخلوق سے محبت ہے، یعنی زمین والوں پر رحم کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرے گا۔ یعنی اللہ کی محبت حاصل کرنے کا سب سے اہم ذریعہ یہی ہے کہ نہ صرف اس کے احکامات پر عمل کیا جائے بلکہ اس کی مخلوق کو بھی تکلیف پہنچانے سے گریز کیا جائے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ یہی تمام راستے اللہ کی محبت کی طرف جاتے ہیں اور یہی محبت پھر اللہ سے ملاقات کا ذریعہ بنتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہی سلطان معظم آگے بڑھے تھے۔ انہوں نے فقیر کی گردن پر تلوار رکھ دی تھی اور پھر اسے سچ اگلنے کے لیے کہا تھا۔ وہ فقیر اب سچ مچ گھبرایا تھا کہ بات اب اس کی زندگی پر آ گئی تھی۔ اس نے سب سے پہلے اپنے پیروں کو زنجیر سے آزاد کروانے کا کہا تھا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اسے زنجیر سے آزاد کر دیا تھا۔ اس کے بعد اس نے بتایا تھا کہ وہ مسلمان نہیں ہے بلکہ اسے مسلمانوں کے علاقے میں انہیں گمراہ کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ وہ اصل حقیقت سے ہٹ کر ان چیزوں میں پڑ جائیں اور اپنی جان خطرے میں ڈال کر اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے یہ بدعت کو اپنائیں، کیونکہ میں اسلام دشمن سرزمین سے تعلق رکھتا ہوں۔ چنانچہ مجھے مسلمانوں کو تباہ کرنے کے لیے سب کچھ سکھایا گیا تھا تاکہ ان کے ایمان کھوکھلے کیے جا سکیں اور ان کا ایمان اسی طرح محدود کیا جا سکے کہ کنویں سے الٹے لٹک کر اللہ سے ملاقات ہو جائے گی۔ چنانچہ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اللہ سے ملاقات تو ہم اللہ کی مخلوق سے محبت کر کے بھی کر سکتے ہیں، اور اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے دل میں اللہ کی محبت ہونی ضروری ہے اور اس کے کام کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، نہ کہ ایسی اوٹ پٹانگ حرکتیں کر کے اللہ سے ملاقات کی جا سکتی ہے۔ چنانچہ سلطان معظم نے اس فقیر سے سب کے سامنے اعتراف کروا لیا تو اس کے بعد انہوں نے اسی وقت اس کی گردن اڑا دی تھی، کیونکہ وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے ان کی سرزمین پر آیا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے سلطان معظم کو اسی لیے چنا تھا کہ وہ کنویں پر آئیں اور خود کے پاؤں سے رسی باندھ کر اس طرح کا عمل کر کے جان لیں کہ جو طریقہ فقیر نے سب میں عام کرنے کا تہیہ کیا ہوا تھا وہ غلط تھا۔ رعایا سلطان کے اس اقدام پر بہت خوش ہوئی تھی اور انہوں نے سلطان زندہ باد کے نعرے بلند کیے تھے، اور سلطان نے اپنے رب کا شکر ادا کیا تھا کہ انہیں رب کی بارگاہ میں سرفراز ہونے کا موقع ملا تھا۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور مزید ایسی کہانیوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔